الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی ہجری سال 1442 ہجری، اس کے چند دن باقی ہیں اور چند دنوں کے بعد 1443 ہجری شروع ہونے والا ہے. گویا کہ جو ہجری سال ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے. اس موقع پر بیان کرنے کے لیے کئی عنوان ہیں ہمارے سامنے. مثلا سب سے اہم عنوان تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور گزر گیا. اس عرصے میں ہم نے کتنی گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کی، کتنے ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوئے. اسی طرح اس عرصے میں ہم نے کون کون سے اچھے کام کیے، کون کون سے ہم نے غلط کام کیے، اور آئندہ سال کے لیے ہمارے کیا عزم اور کیا ارادے ہیں. ایک تو یہ موضوع ہے. اسی طرح ہجری سال، اس کی نسبت چونکہ ہجرت کے ساتھ ہے، تو ہجرت خود ایک بہت عظیم عمل ہے. قرآن و سنت میں جس کے فضائل، جس کے مسائل، جس کے واقعات ہیں، تو ہجرت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے. چونکہ
ارکان اسلام میں سے روزہ اور حج دو ایسے رکن ہیں، بلکہ زکوٰۃ بھی، کہ جن کا تعلق ہی ہجری سال سے ہے۔ اس لحاظ سے ہجری سال کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ پھر یکم محرم الحرام کو مراد رسول خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی ہمارا فرض ہے، وہ بھی ایک عنوان اور موضوع ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی، ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ اتفاق کی بات کہ ہمارے ملک میں اگست کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں جشن آزادی منائی جاتی ہے، اور ہر ایک اپنی اس وطن کی اصول کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اصول کے لیے وہ عظیم قربانیاں جن مسلمانوں نے دی تھیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی ہمارا اخلاقی اور مذہبی بھی فریضہ بھی ہے۔ اس لیے آج کا یہ بیان ان ساری باتوں پر انشاءاللہ مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ہجری سال اختتام پذیر ہو رہا ہے، سب سے پہلے ہجرت سے ہی بات کو شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اللہ کی وحدانیت کا علم بلند فرمایا اور شرک اور کفر میں گھرے ہوئے لوگوں کو اللہ کی توحید اور سچی عبادت کی طرف دعوت دی، تو لوگ آپ کے مخالف ہوئے، آپ کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، نعوذ باللہ، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی اللہ کے سچے نبی کو کاہن کہا گیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا، اور قرآن سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے بیت الحرام کی طرف نماز کی نیت سے نکلتے تو ایک بدبخت سامنے کھڑا ہو کر روکتا آپ کو اور کہتا آپ کہاں جا رہے ہیں، بیت اللہ میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ حالات تھے مکہ مکرمہ میں، اور جگہ تو اور جگہ اللہ کے گھر کے اندر بھی بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، بیت اللہ کے اندر جو توحید کا مرکز ہے اس کے اندر بھی بت رکھ کر ان کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اور اگر کوئی مسلمان اہل ایمان اگر اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کرتے تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے جاتے تھے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کے فضائل ضرور ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچئے کہ ہجرت کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ یہ بات فرما رہے تھے کہ ما اطیبک من بلدہ، اے مکہ تو شہروں میں کتنا پیارا شہر ہے، تو شہروں میں کتنا پاکیزہ شہر ہے، اگر مجھے
یہاں کے لوگ اب اللہ کی عبادت سے نہ روکتے اور دین حق کی دعوت سے نہ روکتے تو اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہاں پر ظالم مجھے سچے رب کی سچی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ اور مکے اور اپنے ملک اور اپنے وطن سے محبت یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، لیکن یہ دونوں موضوع ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی آزادی کی خوشی بھی ہے اور ہونی چاہیے، ہر اہل وطن کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کے ساتھ محبت تھی، ہمیں بھی ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس محبت کا رنگ کیا ہو، اس محبت کا ڈھنگ کیا ہو، اس محبت کے انداز کیا ہو۔ نبی پاک نے مکہ چھوڑ دیا تھا جب شریعت پر عمل کرنے سے روکا گیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے انڈیا سے الگ ہو کر پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان اصل میں چیز کیا تھی؟ اصل میں ایمان کی حفاظت کا ایک قلعہ تھا کہ جہاں پر ہم رہ کر اپنے رب کی عبادت اس طرز پر کر سکیں جس طرز پر ہمیں اسلام نے سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ گئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ کی یاد آتی تھی اور آنی چاہیے بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت بلال بیمار ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، ان سے حال حوال پوچھا بلال کیسی طبیعت ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کون کون سا ظلم تھا جو بلال پر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اپنے شہر کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا اللہ ان بے ایمانوں کو، کافروں کو برباد کرے جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا، یعنی بڑے دکھ کا اظہار کیا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، سیدہ عائشہ فرماتی میں نے ابا جی سے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو کہنے لگیں سید ابو بکر صدیق نے بھی تقریباً وہی جواب دیا جو بلال نے جواب دیا تھا کہ اللہ ان کو برباد کرے جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کے بڑے احسانات ہیں امت پہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے صحابہ کا دل ہی نہیں لگ رہا مدینہ میں، تو آپ اللہ سے دعا کریں نا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تاکہ اس جگہ کی محبت بھی اللہ دلوں میں ڈال دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائش کی اور اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلا لیے، فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منہا او کما قال رسول اللہ، اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ڈالی ہے، اے اللہ اسی طرح ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت بھی ڈال دے، او اشد منہا، بلکہ یا اللہ مکہ کی محبت سے بھی بڑھ کے مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ علماء فرماتے ہیں نبی پاک کی ایسی دعا ہوئی۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے عظمت مکہ اور عظمت مدینہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا ہوئی کہ آج بھی امت کے دل میں مدینہ کی محبت پڑی ہوئی ہے۔ حاجی صاحب حج کے لیے جاتے ہیں نا، پوچھو کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں مدینہ چلے ہوں جی، مدینہ جا رہا ہوں۔ ذرا پوچھو حاجی صاحب سے حج مکہ میں ہوتا ہے یا مدینہ میں ہوتا ہے؟ حج تو مکہ میں ہوتا ہے، لیکن حاجی صاحب کیا کہتے ہیں میں مدینہ جا رہا ہوں۔ یہ مدینہ کا نام کیوں نکلتا ہے زبان سے؟ یہ اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی یا اللہ جس طرح مکہ کی محبت ہے اس سے بڑھ کر مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آج بھی اس نبی پاک کی دعا کے اثرات حاجیوں کی زبان پر جاری ہیں۔ اللہ ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ خیر،
وطن کی محبت کی بات ہو رہی تھی کہ 14 اگست آ رہا ہے، ہم بھی آزادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور جناب نوجوانوں نے موٹر سائیکلوں کے سلنسر ابھی سے نکال دی ہوئی ہیں، اور ہمارے نوجوانوں نے وہ باجے شاجے خرید لی ہوئی ہیں اور بازار بھر چکے ہیں باجوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ ہم نے آزادی کا جشن جو منانا ہے جی، باجے ہونے چاہیے، ڈھول دھمال ہونی چاہیے، ناچ گانا ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کر، وہ جو لاشیں دریا کے اندر پھینکی گئی تھیں، جن بچیوں کی عصمتیں لوٹی تھیں، کیا وہ میرے باجوں کے لیے لوٹی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا وہ اس لیے لٹائی گئی تھی کہ ہم جناب ناچیں گے؟ وہاں ناچنے ہمیں کوئی نہیں دیتا تھا۔ نہیں میرے بھائی، ملک پاکستان اس لیے حاصل نہیں ہوا تھا، ملک پاکستان تو حاصل ہوا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ اصغر سودائی شاعر تھے، ایک محفل میں واعظ فرما رہے تھے کہ ایک ہندو لڑکا کھڑا ہوا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اور اس نے یہ سوال جڑ دیا کہ پاکستان کا کیا مطلب ہے، یہ پاکستان پاکستان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اصغر سودائی کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلوایا۔ اس ہندو لڑکے کے سوال کے جواب میں جب اس لڑکے نے پوچھا نا پاکستان کا کیا مطلب ہے، انہوں نے بڑے تحمل سے کہا لا الہ الا اللہ، یہ مطلب ہے پاکستان کا۔ اللہ اکبر۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، ہجری سال ختم ہو رہا ہے، ہجرت ہمیں یاد دلاتی ہے اس جگہ کو چھوڑ دو جس جگہ میں رب کی سچی عبادت کوئی نہ کرنے دے۔ اور اتفاق سے ہمارا آزادی والا مہینہ یہ بھی ہمیں یاد دلا رہا ہے، جہاں رب کی سچی عبادت کوئی نہ کرنے دینا، وہاں سے الگ ہو جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ ہمارے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے صرف اس لیے پاکستان میں آئے تھے کہ یہاں ہم اللہ کی خوب عبادت کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ آج اگر آزادی والے دن صرف ناچ گانا ہو، آج اگر آزادی والے دن صرف پریڈ ہو اور صرف جھنڈے لہرائے جائیں اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگایا جائے اور اس عہد کی تجدید نہ کی جائے جس کی وجہ سے یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، تو اللہ کا قرآن گواہ ہے پھر اس ملک کے اندر امن نہیں آئے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے اس وعدے کے ساتھ غداری کی ہے۔ قرآن میں مثال موجود ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بستی کی مثال تمہیں تمہارا رب سنانا چاہتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی اور وہ ملک بڑا امن والا تھا، بڑا اطمینان والا تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، روزی کے سارے اسباب مہیا تھے، سارے موسم موجود تھے، ہر قسم کی فصلیں وہاں ہوتی تھی، بڑی امن والی بستی، بڑا سکون کا ماحول تھا، لیکن ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں کی شومیِ قسمت، انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کرنا شروع کر دیا، اس بستی کے اندر رب کو ناراض کرنا شروع کر دیا، رب کی دھرتی پر رب کی بغاوت کرنا شروع کر دی، تو پھر پتہ کیا ہوا؟ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ پر خوف مسلط کر دیا، رزق کی جگہ پر اللہ نے بھوک مسلط کر دی۔ اللہ کریم اس بستی اور ملک کا قصہ قرآن میں سنا کر مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اے وطن کے ساتھ محبت کرنے والوں، اے وطن کو حاصل کرنے کے بعد خوشیاں منانے والوں، اے وطن کی ہواؤں میں سکھ کا سانس لینے والوں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے وطن کے اندر امن بھی رہے، تم یہ چاہتے ہو تمہارے وطن کے اندر رزق کی فراوانی بھی رہے، تو دو کام کرنا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، دوسرا وطن کی مٹی کر وطن کی زمین کے اوپر کبھی اللہ کی بغاوت نہ کرنا۔ جب تم اللہ کی بغاوت نہیں کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے،
اللہ کریم تمہارے وطن کے اندر امن بھی پیدا فرمائے گا، رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 14 اگست والے دن پٹاخوں کی جگہ پہ اگر 2 رکعت نفل کی پڑھ کے وطن کی سلامتی کے لیے دعا مانگ لے تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اس عہد کی تجدید کی جائے، یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا ہم اس سے بہت پیچھے چلے گئے، آج پھر عہد کرتے ہیں یا اللہ ہم اپنے تئیں تو کوشش کریں گے نا، تو سارے نیت کرتے ہیں نا سر کی۔ بچوں کو بتائیں بیٹا ٹھیک جھنڈا لہرانا منع نہیں، جھنڈے لہرائیں، بے شک لہرائیں، گھروں میں لہرائیں، گاڑیوں میں لگائیں، موٹر سائیکلوں میں لگائیں، بالکل ضرور لگائیں، بیج لگائیں، بالکل لگائیں، لیکن یہ ظاہری اظہار ہے، اصل اظہار ہے اس بنیاد کا۔ ایک آدمی مکان بڑا خوبصورت بنائے، بنیاد کے اندر کچی اینٹ لگا دے، اوپر ٹائلیں بھی لگا رہا ہے، رنگ روغن بھی کرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بنیاد نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وطن کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ نہیں تو اوپر صرف جھنڈے لگانے سے کچھ نہیں ہے، یہ ضرور ہونے چاہیے لیکن بنیاد بھی ضرور مضبوط ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے دی تھی، وہ عصمتیں جو لٹی تھیں، ان کے ساتھ غداری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیں اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، جمعے کے بیان میں بڑا مسئلہ مجھے یہ ہوتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک مضمون کو پھر دہرانا پڑتا ہے، کیونکہ جو ساتھی شروع میں نہیں آئے اب ان کو کیا پتہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، اور پھر آدھی بات ایک تو سمجھ بھی نہیں آتی، اور بعض دفعہ کہیں کوئی اور سمجھ آ جاتی ہے، بندہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور اگلا بندہ کوئی اور سمجھ لیتا ہے، یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ پھر جناب میں کوئی اور کہہ رہا ہوں اور کوئی اور بات میرے ذمہ نہ لگ جائے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کیا کرو اول وقت میں آنے کی، جمعے والے دن اول، دیکھو ہفتے میں ایک ہی جو دن ہے جمعے کا جو سید الایام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے میں اول وقت میں آئے گا اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، تو 1 گھنٹہ اگر ہم مسجد میں گزار لیں جمعے والے دن تو کیا جاتا ہے ہمارا، کوشش کریں گے نا سارے اس کی بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہجری سال ختم ہو رہا ہے، 1442 ہجری، 1443 شروع ہو رہا ہے، یہ تو ہے ہماری زندگی، اور ہجرت کی مثال ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی اور نبی پاک کے صحابہ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا جس جگہ میں اللہ کی سچی عبادت سے روکا گیا تھا۔ ہجری سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اور اسی طرح ساتھ اتفاقاً جو ہمارا اگست کا مہینہ آ گیا ہے یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس لیے الگ ہوئے تھے کہ اپنے وطن کے اندر اللہ رب العزت کی سچی عبادت کیا کریں گے۔ اور ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ جو درس ہے ہجرت کا بھی اور جو درس ہے ہمارے ملک پاکستان کا بھی۔ اکبر سودائی کا ذکر میں نے آپ کو کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اس کے پورے شعر، چونکہ وہ ایک شاعر تھا اس وقت، تو جب ہندو لڑکے نے سوال کیا نا کہ پاکستان کیا چیز ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر بعد میں اس نے شعر کہے اس پر، وہ شعر بھی سن لیجئے۔ اکبر سودائی نے کہا قرآن سے ہے اس کی بنا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا تم وطن بنانے چلے ہو، اس وطن کا آئین اور دستور کیا ہوگا؟ تو قائد نے فرمایا تھا میرے وطن کا آئین تو قرآن کی صورت میں پہلے سے ترتیب دیا جا چکا ہے، قرآن سے ہے اس کی بنا اور ایمان سے ہے نشو و نما، اور پاکستان ہے ملک خدا، پوچھے جو دنیا تو ان کو بتا کہ پاکستان کا مطلب کیا، محمد الرسول اللہ، یہ ہے پاکستان کا مطلب۔ تو میرے بھائیوں ہجرت بھی یہ درس دیتی ہے اور ہمارا ملک یہ بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر ڈٹ جاؤ گے تو کامیابی ہوگی۔ اور آخری بات آج کے موضوع میں سے کہ ہجری سال ختم ہو رہا ہے، اسی طرح ایک دن ہماری زندگی کے سارے ہی سال ختم ہو جائیں گے،
اور ہم سب موت کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ کیا سال کے اختتام پر ہم نے محاسبہ کیا ہے اپنا کہ ایک سال تو اور گیا کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری سال ہو جو مکمل ہو چکا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا نا قیامت والے دن، جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی تھی، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ وہ بندہ جس نے دنیا کی زندگی گزار دی، 50 سال گزارے، 70 سال گزارے، 80 سال گزارے، قیامت کا دن قائم ہوا، دنیا کی زندگی غفلت میں گزار گیا، دنیا کی زندگی نافرمانیوں میں گزار گیا، اور دنیا کی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزار گیا۔ آج محشر کا دن ہے، جہنم کے انگارے سامنے دہک رہے ہیں، شعلے اس کے سامنے بھڑک رہے ہیں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ نا دنیا کی زندگی میں تم نے کتنے سال گزارے، کتنے سال دنیا کی زندگی میں تم گزار کے آئے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اس وقت وہ بندے جواب دیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ ہم تو دنیا میں ایک دن رہے، یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے، پورا دن نہ رہے، پوچھ لیجئے گنتی جاننے والوں سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر رب کو بھلا دینے والوں، دنیا کی زندگی کے ساتھ محبت کر کے اپنی آخرت کو بھلا دینے والوں، سالوں پہ سال گزرتے گئے، سورج آیا اور غروب ہوتا گیا، چاند آئے اور ختم ہوتے گئے، کئی سال تیری زندگی کے بیت گئے، اگر ارے اب بھی توبہ نہیں کرے گا تو کب توبہ کرے گا؟ جب تو محشر والے دن بارگاہ الہی میں جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا بتا تو نے دنیا میں کتنے سال گزارے؟ تو جواب میں کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم نے ایک دن گزارا یا دن کا بھی کچھ حصہ گزارا۔ اللہ کریم جواب میں فرمائیں گے اے بندے تو آج کہتا ہے ایک دن گزارا یا آدھا دن گزارا؟ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ کریم فرماتے ہیں سچ پوچھ تو میرے بندے آدھا دن بھی تو نے نہیں گزارا، اس سے بھی کم گزارا ہے، کیونکہ قیامت کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اس کے مقابلے میں تیرے دنیا کے 40 سال کیا معنی رکھتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں، اس ایک دن کے مقابلے میں تیرے دنیا کے 70 سال کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جس آدھے دن کے لیے، جس آدھے دن سے بھی کم وقت کے لیے تم نے رب کو بھلا ڈالا، تم نے قرآن کو بھلا ڈالا، تم نے میری ملاقات کو بھلا ڈالا، پتہ ہے قیامت کے دن تم کیا کہہ رہے ہوگے؟ ہم نے تو بہت تھوڑا وقت دنیا میں گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی عیشوں میں گزاری ہوگی، دنیا کی زندگی مزے میں گزاری ہوگی، ساری زندگی کبھی دنیا میں دکھ نہ دیکھا ہوگا۔ ایک اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، ایک غوطہ دینے کے بعد پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے دنیا میں کیا عیش کی ہے، تو نے دنیا میں کیا لذتیں اٹھائی ہیں؟ جہنم کا ایک غوطہ کھانے کے بعد بندہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی کوئی نہیں، میں نے تو کبھی رات کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ایک جہنم کا غوطہ ساری عیاشیاں بھلا دے گا، ایک جہنم کا غوطہ سارے دنیا کے سکھ بھلا دے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس دنیا کے سکھ کو حاصل کرنے والوں
اس سکھ اور اس جنت کا بھی کچھ خیال کرنا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو بھی لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی مصیبتوں میں گزاری تھی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی دکھ آ گیا، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، دنیا کی زندگی مصیبتوں میں گزارنے والا لیکن سچا مومن ایمان والا جب قیامت کا دن ہوگا جنت کی ایک سیر اس کو کرائی جائے گی۔ ایک سیر کرانے کے بعد اللہ کریم کہیں گے میرے بندے بتا اپنے دکھوں کے بارے میں بتا، اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتا جو تجھے دنیا میں دی گئی تھی۔ بندہ جواب میں کہے گا میرے مالک مجھے تو یوں لگتا ہے میں نے کبھی کسی پریشانی کا منہ بھی آج تک نہیں دیکھا۔ جنت کی نعمتیں دنیا کے دکھ بھلا دیں گی، جہنم کے عذاب دنیا کے سکھ بھلا دیں گے۔ یہ اللہ کریم بتا کر آگے فرمانا چاہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے میرے بندو، ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے، ہم نے اسی لیے دنیا میں بھیجا، آؤ دنیا میں کماؤ اور کھیلو کودو اور چلے جاؤ۔ کیا یہی مقصد ہے؟ نانا فتعال اللہ الملک الحق، وہ تیرا پروردگار بے فائدہ چیزیں بنانے سے بڑا پاک ہے، اس نے ضرور تیری پیدائش کا کوئی مقصد رکھا ہے اور وہ مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے بنایا ہے دھرتی پر رب کی عبادت کر، تم عابد بن جا، معبود کو پہچان لے۔ جب تو دنیا کی زندگی میں اپنے معبود کو پہچان لے گا تیرے دنیا کے سانس پورے ہونے کی دیر ہے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ میرے پیارے بندے جنہوں نے دنیا میں کہہ دیا ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، ہمارا پالنے والا صرف ایک اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، پھر میرے سامنے سجدہ ریز ہوئے، در بدر پہ سامنے نہیں سجدہ ریز ہوئے، جنہوں نے مجھے رب مانا ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آئے گا بھائی پریشان بیٹھے ہیں، بہنیں پریشان بیٹھی ہیں، قریبی رشتہ دار چارپائی کے پاس بیٹھے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے فرشتے ان کے پاس موت کے وقت آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ خوف کرو نہ غم کرو، جس جنت کے تذکرے قرآن میں پڑھتے تھے اب دیکھو وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب جنت میں جائیں گے، بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جنت میں جو تمہارے دل میں خواہش ہوگی تمہارا رب وہ تمہیں عطا فرمائے گا، جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ارے جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پوری نہیں ہوتی، بڑی بڑی تمنائیں ہیں، بڑی بڑی خواہشات ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، بڑی بڑی خواہشات ہم نے پالی ہیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں ساری پوری ہو جائیں گی۔ کیوں یا اللہ کیسے پوری ہو جائیں گی؟ اللہ نے مختصر جواب دیا لیکن بڑا مزیدار جواب دیا، فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ تم جنت میں مہمان ہوں گے، رب تمہارا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم جاتے ہیں نا
کسی کے گھر میں تو اچھا میزبان کوشش کرتا ہے میرا مہمان خوش ہو جائے، ہر قسم کے کھانے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے وہ مہیا کرتا ہے، لیکن آخر اس کی محدود طاقت ہے، آخر اس کی محدود اس کے پاس صلاحیتیں ہیں۔ رب کہتا ہے میری تو طاقتیں لامحدود ہیں، میرے تو خزانے لامحدود ہیں۔ جب تم دنیا میں مجھے راضی کر کے آؤ گے نا، جب میرے پاس مہمان بن کے آؤ گے نا، پھر جو تم چاہو گے میں اللہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دوں گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی 1442 ہجری، اس کے چند دن باقی ہیں، ہجری سال ختم ہو رہا ہے۔ جو ہجرت حق کا پیغام لے کر آتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے وطن کو چھوڑ دیا تھا کس کو راضی کرنے کے لیے، اور اتفاق کی بات اگست کا مہینہ جو ہمارے ملک میں جشن آزادی منایا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھیں۔ کیوں لوٹی گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ دھرتی حاصل کرنی ہے، جس دھرتی پر عبادت ہوگی تو سچے رب کی عبادت ہوگی۔ اور پھر یہ سال کا اختتام یہ ہمیں بتاتا ہے ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، تیری زندگی کے ماہ و سال تمام ہو جائیں گے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر ساری تمام ہوتی ہے۔ رہے کمر کو باندھ مسافر، آج آنا کل جانا ہے، دنیا جس کو کہتے ہیں وہ ایک مسافر خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا